سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اس خالق نے جس نے ہماری ہدایت کے لیے اپنا کلام بھیجا ہے، اس کلام کی ایک اہم صورت کو جس کو ہم سب جانتے ہیں سورۃ الغاشیہ کے نام سے، اس کی آیات کو اور ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، غور و فکر و تدبر کرنے کی، اور ایک دوسرے کو اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانے کی، اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائی. یہ ہماری زندگی میں پہلی کلاس ہے. اس قرآن کے سامنے اور خاص کر ان آیات کے سامنے ہم اس طرح مل کر بیٹھنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم زندگی کے دیگر معاملات میں ضرور مشورہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک اگر مشورہ نہیں کیا ہے تو قرآن کی کسی صورت پر، قرآن کی کسی آیت پر ہم نے مشورہ نہیں کیا. کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں؟ کر چکے ہیں آپ؟ اور اگر نہیں کیے کم از کم ان آیات نے تو نہیں کی ہوگی. زندگی گزر گئی ہماری، لیکن ہم نے کبھی اللہ کے کلام کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ایک دوسرے سے ہم ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کہیں گے، یہ کیا سوچیں گے. باقی سب چیزوں کے بارے میں راستہ بھول جائے تو معلوم کرتے ہیں. کہیں کپڑا خریدنا ہو تو جا کر کے ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں، مکان خریدنا ہو تو 10 آدمیوں سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن جنت خریدنی ہو تو ہم نے کسی کے ساتھ مشورہ نہیں کیا. یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی امت مسلمہ کی ہے، اور جتنی دراڑیں امت مسلمہ کی ہیں کے اندر ہیں اور کسی قوم میں نہیں ہے. یہ دراڑیں، یہ فرقہ واریت کی وجہ کیا بنی ہے کہ ہم قرآن کی فکر سے محروم ہیں. آج آپ توجہ سے پڑھیں گے، دیکھیں گے، غور کریں گے، اور جہاں کہیں میری غلطی ہو میری اصلاح کریں گے آپ. ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں. قرآن کا عالم صرف اللہ کی ذات ہے. آپ سے کہے گا کہ یہ عالم دین تو نہیں ہے جو پڑھا رہا ہے. ہم عالم دین نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ طالب علم ہیں. آپ بھی طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں. وقت کا ولی بھی اس قرآن کا طالب علم ہے، اور اس کا عالم صرف کون ہے؟ جس نے یہ کلام نازل کیا. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں میرے بارے میں، آپ کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے
کہ کل ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا. تو ان ہولناکیوں سے، اس قیامت کے اس مارکے سے، اور وہ جو قیامت آئے گی اس کے حالات سے آپ کو پہلے آگاہ کرنا چاہتا ہے، اور پوچھتا ہے آپ سے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا وہ ہمگیر آفت، وہ چھا جانے والی قیامت، اس کے بارے میں کوئی نئی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہے. تو یہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات قرآن کس سے پوچھ رہا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہے. آج آپ بیٹھے ہوئے نا جی، قرآن کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے. آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا پوچھتا ہے؟ حل عطا کا. تو حل کے معنی کیا ہوگا؟ کیا. عطا کے معنی اس لفظ اس طرح ہے، عطا. اردو میں کہتے ہیں آتا ہے، تو عطا ہے نا اردو میں، تو وہ عطا عربی زبان سے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا آئی کا تیرے پاس حدیث، خبر. حدیث کا لفظ حدثہ سے ہے، اور حدثہ حادثہ سے. حادثہ ہوتا ہے نا، آج حادثہ ہو گیا. وہ حادثہ کیا ہوتا ہے آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا، حادثہ ہو گیا. تو یہ ایک نئی خبر ہوتی ہے، اور انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ میری کون سی چیز ٹوٹ گئی، کیا ہو گیا میرے ساتھ. یہ ایک حادثہ ہوتا ہے. حادثہ کے معنی ایک نئی خبر جو انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور اچانک. حادثہ کیا ہوتا ہے؟ اچانک ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ خبر تیرے پاس پہنچی ہے؟ کون سی ہے وہ؟ الغاشیہ، ہمگیر آفت، چھا جانے والی قیامت. اس کے بارے میں کوئی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ آپ نے سوچا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے ایک قیامت سے دو چار ہونے والا ہوں؟ اس کے بارے میں کہیں سوچا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وجوہن، یہ لفظ ہے جمع ہے کس کی؟ وجہن. وجہن، وجہ. اس کو اردو میں آپ وجہ کہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اردو میں کہتے ہیں نا وجہ. اور اس کو آپ بعض اوقات بہت آسان اردو بولتے ہیں تو کہتے ہیں توجہ کرو. اس کے ساتھ تا لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ توجہ. اسی طرح اس کو اگر آپ یہ کریں گے تو وہ توجہ. اسی طرح آپ اس کی جمع لکھتے ہیں، وجوہ کی جمع کہتے ہیں وجوہات کہتے ہیں اردو میں. یہ اردو کہاں سے نکالی گئی ہے؟ قرآن کی عربی سے، جس کی ہمیں قدر نہیں ہے. اردو کی جو قدر نہیں کرتے، اور خاص کر اردو والوں سے تو میرے خیال میں زیادہ حساب کتاب ہوگا. باقی زبانوں کے مقابلے میں ان کا حساب بڑا کڑا ہونا چاہیے، کیونکہ زبان ان کی کیا ہے؟ قرآن سے بالکل قریب تر زبان. تو وجوہ جو ہے، میں کہتا ہوں نا کہ آپ کیا وجہ ہے آج یار آپ کچھ پریشان ہیں، اداس ہیں، تو میں کس سے معلوم کروں؟ کیسے معلوم ہوگا مجھے؟ میں آپ کے وجہ سے. کس سے؟ فیس ریڈنگ سے. تو اس کا ترجمہ ہے وجہن، وجوہ. اس کا ترجمہ ہوگا بہت سارے چہرے. کیا ہو جائیں گے؟ یومئذ. یوم کے معنی دن، دن. اور آگے کیا ہے؟ یہ دو الفاظ ہے نا، اذن، اس دن. یعنی اس دن بہت سارے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ خاشع. خاشع کے معنی کیا ہے؟ جھکے ہوئے. ہاں، خوف زدہ ہوں گے. اور
ہوں گے، ان کے اوپر کیا ہو گئی، یعنی ایک ہولناکی ہوگی کہ چہروں سے پتہ چلے گا کہ چہرے جو ہے تھکے ہوں گے بالکل. تو بہت سارے چہرے اس دن اداس ہوں گے. اس کو ہم سے ترجمہ لکھ سکتے ہیں، اداس ہوں گے، پریشان حال ہوں گے. کیوں؟ عاملۃ، کام کر کر کے، ناصبۃ، تھکے ماندے. بہت کام کیا ہوگا اور کام کرتے کرتے کیا ہو جائیں گے، درماندہ ہوں گے، تھکے ماندے. جب آدمی بہت کام کرتا ہے اور کام کے بعد اس کا نتیجہ زیرو ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے عاملۃ ناصبہ، کہ بہت سارے چہرے اپنے عمل کے ساتھ آئیں گے وہاں پر، اداس چہرے، لیکن ان کا عمل کیا ہوگا؟ کسی کام کا نہیں، کیونکہ عمل قرآن کے مطابق نہیں ہوگا. تو جب قرآن کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو قابل قبول نہیں ہوگا. بڑا اچھا کیا ہوگا، بہت زبردست کام کیا ہوگا، لیکن قرآن سے ریلیٹ نہیں تھا، تو اللہ کہے گا کہ میں نے کب قرآن میں کہا تھا تم یہ کرو. تو میرے لیے اور آپ کے لیے منشور کون سا ہے؟ دستور حیات کیا ہے؟ لا عمل کیا ہے؟ تو پھر منشور اپنا بنانا چاہیے. وہ جس نے بھیجا ہے اس کا منشور کافی نہیں ہے، ہاں کہ نہیں؟ کوئی ایڈیشن کریں گے آپ؟ جس نے بنایا ہے آپ کو، جس نے تخلیق کی ہے، اس رب نے میرے لیے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کیا بھیجا ہے؟ قرآن بھیجا ہے. اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو بہت سارے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ کام کر کے چور چور ہو گئے ہوں گے، لیکن لا حاصل نتیجہ ہوگا. آگے فرمایا ساتھ کیا ہوگا؟ تسلا، حکم دیا جائے گا کہ کیا کرو، واصل ہو جائیں گے، پڑھیں گے، گر پڑیں گے. یہ صلاح سے، فلاح اور فلاح ایک ہی لفظ ہے، واصل ہو جانا. واصل جہنم آپ کہتے ہیں نا. تسلا کس میں پڑیں گے؟ آگ، دوزخ میں. کون سی؟ بھڑکتی ہوئی، دھکتی ہوئی آگ میں جا پڑیں گے. ایک تو چہرے پریشان حال، پریشان حالی کے حالت میں ان کو کہا ان کو کیا کرو جی، دوزخ میں ڈال دیں. اور پھر جب یہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو ان کو فوراً کیا لگے گا؟ پیاس لگے گی. کیوں؟ جب وہ گرمی کو دیکھیں گے، شدت کو دیکھیں گے، تو سب سے پہلا جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ پہلے پانی مانگتا ہے. کہ پانی مانگے گا تو پانی کیا کرے؟ تو اس کا پلایا جائے گا، پلایا جائے گا. یہ نہیں کہ پانی نہیں دیا جائے گا. من عین، ایک ایسے چشمے سے ایک ایسے چشمے کا پانی، آنیتن، جو کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا، جس میں پیپ ہوگا، جس میں غلافتے ہوں گے، بدبودار پانی ہوگا اور بہت گرم ہوگا. وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ پلایا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں یہ خبر بھی آپ کو پہنچی ہے کہیں؟ یعنی قرآن کو ختم کرنا ہی آپ نے، قرآن ختم کرنا نہیں تھا، قرآن کو سمجھنا تھا. مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ قرآن کو ختم کب کریں گے؟ کتنے ختم ہوں گے؟ اب تو تراویح میں آپ دیکھیں گے نا، کوئی 6 روزہ ختم ہوگا، کوئی 5 روزہ ختم ہوگا، کوئی 10 روزہ ختم ہوگا، کوئی زیادہ متقی ہوں گے تو وہ 15 روزہ ختم کرے گا، اور اس سے زیادہ کہیں متقی ہو جائے گا تو کہہ رہے 30 روزہ ختم. تو یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ کس کے لیے آیا تھا؟ فار اسٹڈی، فار یعنی ٹو گیٹ ایجوکیشن فرام دا ہولی قرآن. اس کے لیے آیا تھا. ہم نے یہاں سے کوئی رہنمائی نہیں لی.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کیا ہو جائے گا، پانی پلایا جائے گا ایک ایسے جاری چشمے سے کہ جس کا جاری پانی جو ہے وہ کیا ہوگا، کھولتا ہوا، ابلتا ہوا، ابلا ہوا پانی. پھر اس کے بعد یہ کھانا بھی مانگے گا، بھوک لگے گی. تو اللہ فرماتے ہیں لیس لہم طعام، لیس لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے. لیسا مانے نہیں ہے، نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے کسی طرح کا کھانا، طعام. اب دیکھیں اردو ہے نا طعام، الا مگر دیا جائے گا تاکہ زندہ رہیں. من دوری، خاردار گھاس، کانٹے دار گھاس، یعنی کانٹے دار گھاس یا پودے جس پہ کانٹے لگے ہوں گے، اور وہ بھی گھاس خشک ہو گئی ہو، اس کے اندر کانٹے ہو. کوئی درخت کی شاخ ہوگی لیکن وہ سوکھی ہوگی تاکہ کھانے میں اس کو اور زیادہ تکلیف ہو. اچھا، اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے جو تر و تازہ ہوتے ہیں، کانٹے دار، اس کو کہتے ہیں شبرک، اس کا اپوزٹ ہے. لا یسمنو، جس کے کھانے سے یہ موٹا نہیں کرے گا، موٹا نہیں ہوگا. لا یسمنو، نہیں موٹا کرے گا، نہیں طاقت دے گا یہ کھانا. ولا یغنی، اور نہ دور کرے گا، من جو، کیا دیں، بھوک کو، یعنی بھوک کو دور بھی نہیں کرے گا. بھوک مسلسل رہے گی اور انسان کھانے کے بعد اور زیادہ کمزور ہوتا جائے گا. ایسا کھانا دیا جائے گا وہاں پہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ خبر آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہارے مقابلے میں وہ لوگ بھی ہوں گے وہاں پہ جنہوں نے قرآن کے ساتھ وقت گزارا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہے. تو وجوہ یومئذ ناعمہ، یہ کیا ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ. اس کے مقابلے میں کیا ہو گیا؟ بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، بہت سارے چہرے یومئذ، اس دن کیا ہوں گے؟ حشاش بشاش، بارونق، تر و تازہ، حشاش بشاش ہو، خوش و خرم ہو. اردو کے کئی الفاظ ہیں مجھ سے. ناعمت، یہ خاشعہ ہے. اب اس کے مقابل بارونق نہیں ہوں گے چہرے، یہاں کیا ہو گئے؟ تر و تازہ نہیں ہوں گے. اس کا معنی تر و تازہ نہیں ہوں گے. یہاں کیا ہے؟ تر و تازہ ہوں گے. لسائہا، لیے، سائی کے معنی محنت، کوشش. ہاں معنی اپنی محنت، اپنی کوشش سے کیا ہوگا؟ راضیہ، خوش ہوں گے. یعنی جو کام کیا ہے اس پہ کیا ہوں گے؟ خوش. اور یہاں کیا ہوگا؟ یہ کام کر کے تھک چور ہو گئے ہوں گے اور اپنے کام پر ہاتھ ملتے رہیں گے، لیکن یہ اپنے کام سے مطمئن ہوں گے. یہ ہے وہ. کہاں جائیں گے؟ یہاں کہا جا رہا تھا تسلا نارن، یہاں کیا کریں؟ اور عالیشان جنتوں میں داخل ہوں گے. فی جنت، جنت میں ہوں گے.
کون سی جنت ہوگی؟ عالیشان، عالیشان جنت میں ہوں گے. اب آگے کیا ہوگا؟ ان کو کیا کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، وہ کھانا بعد میں ہوگا انشاءاللہ. آئندہ کی کلاس میں پڑھائیں گے آپ کو کہ جنتیوں کا ماحول کیسا خوبصورت ماحول ہوگا. اس ماحول کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر وہ ماحول بنانا پڑے گا آپ کو. اور ماحول کون سا ہے؟ کہ ایک دوسرے کو دکھ نہ دیا جائے، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دی جائے، ایک دوسرے کا مال تلف نہ کر دیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اگر آپ کر سکیں گے تو پھر اس کا اجر وہاں دیکھیں گے. اس ماحول کو کریٹ کرنا دنیا میں ضروری ہے. آپ کو بہت ساری چیزوں سے اجتناب کرنا پڑے گا، گالی گلوچ سے، جھوٹ سے، کیونکہ وہاں جھوٹ نہیں ہے، وہاں گالی گلوچ، لغویات نہیں ہے. وہاں ہو سکتا ہے تاش کھیلنے کے لیے جگہ نہ ہو، وہ چیزیں نہ ہو. اسی طرح پان کھانا، نسوار وہاں نہ ہو. اس کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑے گی نا آپ کو. اسی طریقے سے لغویات وہاں نہیں ہوگی، وہاں پر رونق ماحول ہوگا، بہترین ماحول ہوگا، بہترین قسم کے لوگ ہوں گے. اور وہاں پہ جو ماحول ہوگا وہ ایک دوسرے کے لیے ایک آئینہ دار ماحول، کہ یار میں اس کو دیکھتا ہی رہوں اپنے دوست کو. اور ایسی دوستیاں ہوں گی کہ آپ کہیں کہ محفل ختم ہی نہ ہو جائے، ایک دوسرے کو کی بات سننے کے لیے بیتاب رہیں گے. تو وہ ماحول یہاں بھی کریٹ کر رہے ہیں جی، کہ میں آپ کے سننے کے لیے بیتاب رہوں کہ جناب کب ندیم اللہ صاحب مجھے ملیں گے اور میں ان سے بات کروں. ان کی باتیں بڑی پیاری، میں آور صاحب کو تلاش کروں کہ بھئی دیکھوں یار کہاں ہے. تو یہ ماحول کریٹ کرنے کے لیے آپ کو دنیا میں یہ کرنا پڑے گا. آپ کو وہ لوگ تلاش کرنے پڑیں گے جن کی زبان سے گالیاں نہ نکلتی ہو، جو واہیات قسم کی، لغویات قسم کی باتوں سے. تو آپ ان کاموں، جب آپ کا دل چاہے گا کہ یار میں تو اس ماحول میں رہ نہیں سکتا ہوں. آپ مائگریٹ کیوں کرتے ہیں، ہجرت کیوں کرتے ہیں؟ یار یہ آبادی صحیح نہیں ہے یار، میں تو اس آبادی پہ جاؤں گا تاکہ ماحول مجھے اچھا مل جائے نا. تو آپ ہجرت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں چاہتا ہے گالی گلوچ سننے کے لیے، اور ڈکیت لوگوں کے ساتھ اور چوروں کے ساتھ آپ کا کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جنت میں چوری نہیں ہوگی، ڈکیتیاں نہیں ہوگی، حسد بخل کی باتیں نہیں ہوگی، چغل خوری نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی پیچھے باتیں کرنے والی باتیں نہیں ہوگی. اس ماحول کو یہاں کریٹ کرنا ہے آپ نے. اگر اس کے لیے تربیت حاصل ہو گئی تو پھر یہاں آسانی ہو جائے گی، یہاں بڑی آسانی ہوگی. لیکن دنیا میں اگر انہی کے ساتھ صحبت ہو، انہی کے ساتھ دوستیاں ہو، انہی کے ساتھ شراب پینے میں مزہ آئے، انہی کے ساتھ سگریٹ پی رہے ہو، ان کے ساتھ ہی تعلق جوڑا ہوا، تو ہو سکتا ہے وہاں وہ ماحول آپ کو نہ ملے. پھر کیا کرو؟ اس لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کو وہ چھا جانے والی ہولناک خبر، وہ ہمگیر آفت جو چھا جانے والی اچانک، کیا وہ خبر آپ تک پہنچی ہے؟ اس دن ہوگا کیا؟ بہت سارے چہرے اداس ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، کام کر کر کے تھک چور ہو چکے ہوں گے، اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور ان کو ایک گرم چشمے سے کیا ہوگا؟ پانی پلایا جائے گا. ان کو وہ کھانا دیا جائے گا جو خاردار، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تاکہ حلق سے گزرتے ہوئے محسوس کرے کہ اب میں کون سا کھانا کھا رہا ہوں. دنیا میں تو بڑے مزے کے کھانے کھا رہے تھے، لیکن غریبوں کا خیال نہیں تھا اس کو، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، یہ سارا کچھ تھا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جس کے کھانے سے نہ ان کی بھوک مرے گی اور نہ ہی طاقت حاصل ہوگی. لیکن ان کے مقابلے میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے وجوہ یومئذ نائمہ،
چہروں پر رونق ہوگی، خوشی سے وہ رونق خوشی سے دمک چمک رہے ہوں گے. لسعیھا راضیہ، اور جو محنت کی ہے اس پہ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. ہر ایک کو اپنی مارک شیٹ دکھائیں گے، اور دیکھو جی میرے پرسنٹیج دیکھو جی، میرا یہ مارک شیٹ پڑھو، میرا یہ رزلٹ دیکھ لو. جب A1 گریڈ لیتے ہیں لڑکے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک کو دکھا دے، یار میرا یہ دیکھو نا یار، خوشی محسوس کر. لیکن جس نے وہ 50-60 لیے ہوں گے نا، وہ پھر ادھر رکھتے ہیں، یار کوئی دیکھے نہیں، ماں باپ کو بھی نہیں دکھاتے. تو وہ نمبر مارکس حاصل کرنے ہیں آپ نے، اور دنیا میں مارکس حاصل ہوں گے قرآن سے. قرآن کے باہر کوئی پیپر نہیں ہے، یہ بتا دو آپ کو، پیپر قرآن کے اندر ہی ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، جب یہ اپنے کام سے خوش ہوں گے تو ان کو جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا کہ آپ داخل ہو جاؤ. اور اب اس جنت میں کیا ماحول ہوگا انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں آپ کو بتایا جائے گا. آج کے سبق پہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور سوال کر سکتے ہیں، اور کوئی لفظ ہو، کوئی آیت ہو، کوئی بات ہو آپ سمجھنا چاہیں، اور اگر آپ سمجھانا چاہیں تو آپ کو بھی موقع دیا جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ پروگرام ہمارے عبدالعزیز قریشی صاحب جو ہے اس کو آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہے ہیں. ہاں بات. تو یہ جو ویڈیو ہے یہ آیا اجالا کے نام سے، تو آپ یوٹیوب پہ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. میں یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، آیا اجالا فہم القرآن. یہ اس کا وہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس واٹس ایپ پہ یہ پروگرام آ سکتا ہے. جس طرح آج ہماری کلاس میں نئے افراد بھی ہیں جن کو آپ نے دعوت دی ہے، ان کے لیے مخصوص دعا ہوگی. اور کون کون ہے جو پہلی مرتبہ اس کلاس میں شریک ہو رہے ہیں؟